بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے بتلایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوہ بنی المستلق میں تھے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور لوگوں ہی کے ساتھ اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے، فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، والد ماجد رضی اللہ عنہ مجھ پر بہت خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا، پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 334۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ 1 مہینہ کی مسافت سے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت اسماء سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی، بس خداوند تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 336۔ جب پانی نہ پائے اور نماز فوت ہونے کا خوف ہو، عطا بن ابی رباح کا یہی قول ہے، اور امام حسن بصری نے کہا، اگر کسی بیمار کے نزدیک پانی ہو جسے وہ اٹھا نہ سکے اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہ ہو جو اسے وہ پانی اٹھا کر دے سکے تو وہ تیمم کر لے۔ اور عبداللہ بن عمر جرف کی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے کہ عصر کا وقت مقام مربد النعم میں آ گیا۔ آپ نے تیمم سے عصر کی نماز پڑھ لی اور مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا، مگر آپ نے وہ نماز نہیں لٹائی تھی۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام عمیر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا میں اور عبداللہ بن یسار جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن سماح انصاری صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 337۔ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے وہ اپنے باپ سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 338۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا مجھے حکم بن عینیہ نے خبر دی، زر بن عبداللہ سے وہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے وہ اپنے باپ سے کہ عمار نے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا، اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر لیا اور پھونکا، پھر ان سے اپنے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 339۔ وہ ابن عبد الرحمن بن ابزہ سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ہم ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے، پس ہم دونوں جنبی ہو گئے، اور اس میں ہے کہ بجائے نفخہ فیہما کے انہوں نے تفعل فیہما کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 340۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم سے وہ زر بن عبداللہ سے وہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے وہ اپنے والد عبد الرحمن بن ابزہ سے انہوں نے بیان کیا، عمار رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پونچھوں پر مسح کرنا کافی تھا، زمین پر لیٹنے کی ضرورت نہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 341۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم سے انہوں نے زر بن عبداللہ سے انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابزہ سے انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا، عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 342۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے اندر نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے انہوں نے زر بن عبداللہ سے انہوں نے ابن عبد الرحمن بن ابزہ سے انہوں نے اپنے والد سے عمار نے بیان کیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 343۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے کہا ہم سے عوف نے کہا ہم سے ابو رجاء نے عمران کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم رات بھر چلتے رہے اور جب رات کا آخری حصہ آیا
تو ہم نے پڑاؤ ڈالا اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجاء نے سب کے نام لیے لیکن عوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب حضرت عمر جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی، اور وہ ایک نڈر دل والے آدمی تھے، پس زور زور سے تکبیر کہنے لگے، اسی طرح با آواز بلند۔ آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ تھوڑی دور چلے، اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا، پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ پھر ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا۔ ابو رجاء نے ان کا نام لیا تھا لیکن عوف کو یاد نہیں رہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے، راستہ میں ایک عورت ملی جو پانی کی 2 پکھالیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے، کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی، آج یہاں پہنچی ہوں اور ہمارے قبیلہ کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا، اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا، کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا، اچھا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا، لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا، اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی پلا لیں۔ پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا اور سب سیر ہو گئے۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا، لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا۔ تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آئی، دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی، کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا، ایک عجیب بات ہوئی، وہ یہ کہ مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں۔
وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، خدا کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اس نے بیچ کی انگلیاں اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلہ کے دور نزدیک کے مشرکین پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبا کے معنی ہے اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں چلا گیا۔ اور ابو العالیہ نے کہا، صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، اور سورۃ یوسف میں جو عصب کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 344۔